کہ سمندر اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وزیر اعظم کے گھر میں جا کر وزیر اعظم کو خود گرفتار کر دیں۔ مولانا فضل الرحمان کو اسلام آباد میں دھرنا دیے 10 روز ہو چکے ہیں، اور سب سے بڑا اور اہم سوال یہی پوچھا جا رہا ہے کہ یہ دھرنا اب کب ختم ہوگا۔ مولانا کا جو مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان مستعفی ہوں اور اس سے کم پر بات نہیں ہوگی، تو انہوں نے اب تک کوئی اس میں لچک نہیں دکھائی ہے۔ جو مذاکراتی کمیٹی حکومت نے بنائی تھی، ان کے ساتھ بھی مذاکرات 2 روز قبل ہوئے تھے آخری، اور ان میں بھی کوئی مثبت پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے منع کر دیا ہے کہ اگر استعفے کے بغیر وہ کسی دوسرے مطالبے پر بات نہیں کرنا چاہتے تو یہ مذاکرات آگے نہیں چل سکتے۔ تو فی الحال مولانا صاحب نے جو یہ دھرنا کب ختم ہوگا اس بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا ہے۔ واپسی کا راستہ مولانا فضل الرحمان کے لیے یقیناً کچھ ساتھ لے کر جانا ہوگا، ورنہ اگر وہ خالی ہاتھ جاتے ہیں تو سیاسی طور پر یہ ان کے لیے کافی نقصان دہ ہوگا۔ اب وہ جو مطالبات کی ان کی 7 کی فہرست ہے، اس میں سے کن پر مذاکرات کرتے ہیں اور کس پر رضامند ہوتے ہیں اور کہاں نرمی دکھاتے ہیں، یہ ابھی ایسے سوالات ہیں جن کے انہوں نے جواب کسی کو نہیں دیے اور نہ ظاہر ہونے دیا ہے اپنی تقاریر سے۔ تو دیکھنا یہی ہوگا کہ وہ ان مذاکرات کے نتیجے میں اگر دوبارہ شروع ہوتے ہیں حکومت سے تو کیا ساتھ لے کر جانا چاہیں گے، فیس سیونگ ان کو کیا چاہیے، اور کم از کم پر وہ کیا چیزیں ہیں جن پر وہ رضامند ہو سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ابتدا میں تو اس کا عندیہ دیا تھا کہ اگر چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اب تک انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ڈی چوک ہو یا کشمیر ہائی وے بات ایک ہی ہے، انہوں نے احتجاج کرنا ہے وہ کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ لیکن جو زیادہ خطرے والی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی بات نہیں سنی جاتی تو وہ اپنا احتجاج جو ہے، اور زیادہ بڑی دھمکی جو انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے احتجاج کو وہ ملک بھر میں پھیلا سکتے ہیں، جو کہ حکمران جو حکومت ہے اس کے لیے ایک بڑا درد سر بن سکتا ہے۔ ابھی تک لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے بڑے احتیاط سے کام لیا ہے، اور ابتدا میں کچھ مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، اس پر شدید تنقید ہوئی ان پر، تو اب وہ اس طرح کے کوئی مذہبی کلر اپنے احتجاج کو نہیں دینا چاہ رہے۔ سیاسی ہی رنگ غالب ہے ان کے دھرنے پر اب تک، لیکن پھر بھی ہمیں ممتاز قادری اور سکھوں کے خلاف نعرہ بازی ان دھرنوں میں بار بار سننے کو ضرور ملتی ہے۔ ابتدا سے ہی جب سے یہ مارچ شروع ہوا تھا کراچی سے، تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا کردار جو تھا وہ کچھ ابہام کی صورت رہا، کوئی زیادہ واضح نہیں تھا، لیکن پھر جو ان کا باضابطہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دونوں کا آیا کہ وہ مارچ میں تو شامل ہیں لیکن دھرنے میں شامل نہیں ہوں گے، تو دھرنے میں تو ان کا کوئی نہ کارکن نظر آ رہا ہے نہ اب کوئی سیاستدان نظر آ رہا ہے، اگرچہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے خطاب کیے، لیکن جو ان کی رہبر کمیٹی ہے جو اس احتجاج کے بارے میں اہم فیصلے کرتی ہے، جس میں جمعیت علماء اسلام کے علاوہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، تو اس پارٹی میں یہ ابھی بھی شامل ہیں، اور جو بھی فیصلے کرنے ہوں گے لگتا یہی ہے کہ ان جماعتوں کی مشاورت سے ہی ہوں گے۔